बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। गवर्नर पंजाब के पास इलेक्शन कमीशन का वफद गया था और जो इजलास था वो इजलास जारी रहा काफ़ी देर, कई घंटे इजलास जारी रहा और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जिसका पूरी कौम को उम्मीद थी कि ये इजलास बग़ैर किसी नतीजा के ख़त्म हो जाएगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ बदनीयती के उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि किसी सूरत भी ये इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं हैं। अब आगे क्या होगा? इलेक्शन कमीशन की जानिब से और गवर्नर हाउस में जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक एक बड़ी पेशरफ सामने आई है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से, और जो दरख्वास्त दायर की गई थी बग़ैर किसी एतराज़ के उस पर नंबर उसको अलॉट कर दिया गया है 15 फरवरी के लिए, उसको कल के लिए फ़िक्स करने के हवाले से भी एक मुतफ़रक दरख्वास्त दायर की गई है। और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट ने अहम एक फ़ैसला जारी किया है खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि पंजाब में ला अफसरान और पंजाब में जो तकर्री और तबादले थे उसके खिलाफ जो 5 रुकनी बेंच था, जस्टिस अली बाक़र नजफ़ी साहब की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा था, आज समाअत मुकम्मल हुई है और फैसला महफूज कर लिया गया है। निगरान हुकूमत के वकील जिनके बारे में एक नोटिफिकेशन भी वायरल हुआ था कि 1.5 करोड़ रुपए पर निगरान हुकूमत ने उनको हायर किया है अपने केसेस के लिए। जो पंजाब की निगरान हुकूमत है जिनके पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो अपनी मन मर्जियाँ करे और अपने वो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर पार्टी बनने नहीं आते या यहाँ पर कोई फुल फ्लैज वो आइनी वज़ीर आला नहीं होते, वो सिर्फ निगरान वज़ीर आला होते हैं। लेकिन उन्होंने मंसूर आवान साहब को अपना वकील मुकर्रर किया हुआ था, उन्होंने अपने दलाइल दिए और इसमें एडवोकेट जनरल पंजाब तमाम ला अफसरान, मुख्तलिफ कंपनियों के जो सरबराह थे, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स थे, मुख्तलिफ जो असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तलिफ जो तकर्रियाँ, तैनातियाँ, तबादले, रीशफलिंग की गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 रहनुमाओं की जानिब से, जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई थी। मंसूर अवान ने दलाइल में कहा, जो निगरान हुकूमत के वकील थे, कि एडवोकेट जनरल हुकूमत की मुशावरत के मुताबिक काम करने का पाबंद है। एडवोकेट जनरल प्रिंसिपल लॉ अफसर है जो खुद से अदालत में पेश नहीं हो सकता। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस के वकील आबिद ज़ुबैरी भी अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब वकील थे अहमद अवैस साहब के। उन्होंने कहा कि जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील शहजादा मज़हर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवाया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़र नजफ़ी पर मुश्तमिल जो बेंच था वो सुन रहा था इस केस में, और इसमें जो एडवोकेट जनरल पंजाब, ला अफसरान, खुद मुख्तार इदारों के सरबराहों की बरतरफियों से मुतल्लिक़ केस पर समाअत हुई। और इसमें जो बेंच का हिस्सा था वो जस्टिस आबिद अज़ीज़ शेख, जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर, जस्टिस रिसाल हसन सैयद और जस्टिस आसिम हफीज़ साहब पर मुश्तमिल ये बेंच था जिन्होंने समाअत की। और इसमें एक अहम चीज़ है कि अदालत ने कहा कि, और जस्टिस शाहिद करीम साहब जिस बेंच के हिस्सा थे उन्होंने ये बात की, और जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने भी ये बात की कि जो तरीक़ेकार अख्तियार किया गया है, निगरान हुकूमत का ये काम नहीं होता जो काम उन्होंने किया है, निगरान हुकूमत ने अपने दायरे अख्तियार से तजावुज़ किया है। साथ उन्होंने कहा कि ये क्या इस वजह से आपने जो पहले ला अफसरान थे उनको हटा दिया कि आप नए ला अफसरान लेकर आएंगे, तो ये कौन सा तरीका है? ये कैसे आपने एक बात को आपने अज्यूम कर लिया कि ये लोग किसी जमात के साथ हैं और आप किसी जमात के साथ नहीं हैं? ऐसा कौन सा पैमाना है जो इन चीज़ों को देखता है? बहरहाल फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और आज ही ये फ़ैसला सुनाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि जितनी तकर्रियाँ तबादले निगरान हुकूमत की जानिब से किए गए हैं उनको उड़ा के रख दिया जाएगा। जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से देखते हैं क्या फ़ैसला सामने आता है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इस दरख्वास्त पर जो समाअत करने वाला बेंच था जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली, 2 रुकनी डिवीज़न बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का, उसने समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती, असद कैसर, शिबली फराज और शाह फरमान अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ में एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ पेश किया कि चीफ सेक्रेटरी ने आज जवाब जमा कराया है। उस पर अदालत ने कहा कि गवर्नर ने जवाब जमा नहीं करवाया, गवर्नर हमें बता दें कि क्यों अभी तक तारीख नहीं दी। एडवोकेट जनरल ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने का वक्त है। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इस पर बाद में होगी, पहले तहरीरी जवाब दें कि पहले ख़त के जवाब में
تاریخ کیوں نہیں دی گئی؟ عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن اگر تاریخ نہیں ملی تو کیا لاہ عمل ہوگا؟ عدالت نے الیکشن کمیشن کو بھی تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے رکھا اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روح سے عدالت میں یہ کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت بھی فیصلہ کرے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے اپنے موقف میں کہا کہ الیکشن کمیشن کا خط، گورنر کا جواب اور صدر کا خط ریکارڈ پر موجود ہیں، گورنر بہانے بنا کر تاریخ نہیں دینا چاہتے۔ عدالت نے حکم دیا کہ جمعرات تک، مطلب پرسوں، ایک دن کی تاریخ دی ہے کہ پرسوں 16 فروری کو تحریری جواب گورنر بھی جمع کروا دیں اور الیکشن کمیشن بھی اپنا تفصیلی تحریری جواب جمع کروا دیں، اور 16 فروری کو عدالت فیصلہ سنا دے گی۔ عدالت کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کا یہ ڈویژن بینچ ہے، پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا بھی آتا ہے اور ہم عمل درآمد کروائیں گے، آپ صرف اپنا تحریری موقف دے دیں، ہم آگے تاریخ تو اناؤنس کریں گے، ہم آگے الیکشن کے حوالے سے تو فیصلہ دیں گے، پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کیوں نہیں تاریخ اناؤنس کی؟ آپ نے اب تک آئین پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ آئین کو کیوں اب تک آپ نے اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد نہیں کیا یا خلاف ورزی کی؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب اس پر تحریری جواب طلب کر لیا پشاور ہائی کورٹ نے، اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو تحریری جواب ہے اس کا جواب جمع کروایا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب گورنر پنجاب بلیغ الزمان، جنہوں نے ایک شریف خاندان کی یا مسلم لیگ نون کی خدمت گزاری کی ہر حد پار کر دی ہے، اور ایسی خدمت گزاری کی جس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی اور انتہائی افسوسناک عمل ہے، ان کے پاس گورنر ہاؤس میں الیکشن کمیشن نے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، 10 فروری کا فیصلہ تھا، 10 فروری کے فیصلے کے بعد 13 فروری کو الیکشن کمیشن نے اجلاس بلایا۔ 13 فروری کے اجلاس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اتنا ٹائم گزر گیا تھا، تو 13 فروری کے بعد 14 فروری کو آج گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں جو سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی تھے، اسپیشل سیکرٹری بھی تھے، اور بھی پورا ایک وفد تھا الیکشن کمیشن کا، اور دوسری جانب جو گورنر پنجاب ہے وہ بھی موجود تھے اور ان کی پوری ٹیم موجود تھی۔ جب اجلاس ختم ہوا تو اجلاس ختم ہونے کے بعد ان کی جانب سے یہ کہا گیا، انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینے سے وہ انکار کر دیا۔ انکار اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہمارا مشاورتی اجلاس ختم ہوا ہے، اجلاس میں ہم نے فیصلے کی تشریح، جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی تشریح اور وضاحت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی تشریح کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے آئین پاکستان کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا کہ 90 دن سے ایک دن آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کو امیجیٹلی تاریخ دینی ہوگی۔ اور جو گورنر ہے اور الیکشن کمیشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے آئین پاکستان کی تشریح کرتے ہوئے آرٹیکل 105 کی، آرٹیکل 112 کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا کہ 90 دن سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اب گورنر اور الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے آئین کی تشریح کی، ہم لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ جائیں گے کہ آپ اپنے فیصلے کی تشریح کریں یا مشاورت کریں۔ 16 صفحات پر مشتمل وہ فیصلہ ہے، اس کی ایک ایک لائن میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے کہ جو قابل تشریح ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تشریح کی ضرورت ہے؟ بڑا واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروانا ضروری ہے، یہ ججمنٹ ہے خواجہ شریف کیس کی، یہ فلاں کیس ہے، یہ فلاں کیس ہے، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، یہ ہائی کورٹ کے فل بینچ کی ججمنٹس ہیں، جس کے مطابق آپ نے آئین پاکستان میں جو 90 دن کا ٹائم ہے آپ نہ اس سے آگے جا سکتے ہیں، آپ 90 دن کی جو میعاد ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے، آپ کو الیکشن کی تاریخ دینا ہوگی۔ الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں، امیجیٹلی الیکشن کا شیڈول جاری کریں۔ 4 دن کے بعد آپ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وضاحت اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی تشریح کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کریں گے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کریں گے اور لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ اچھا، یہ پہلے دن سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک تو ضرور جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، جو صدر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی، جس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینا آئین توڑنے کا مترادف ہے اور یہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے، اس وجہ سے برائے مہربانی اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان خود ایکشن لے۔ اچھا، اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا متفقہ پٹیشن نہیں ہے، بلکہ یہ صدر نے
خود پٹیشن دائر کی ہے. وہ صدر جب دائر کرتا ہے صدر کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں، باقی عہدے تو پھر فارمیلٹی یا دفتری جو معاملات ہیں اس کے لیے ہوتے ہیں. تو جب صدر نے شعیب شاہین صاحب نے درخواست دائر کر دی تو وہ ایڈمٹ ہو گئی. اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس درخواست میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اس درخواست پر رجسٹرار آفس نے اس کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اس پر نمبر الاٹ کر دیا ہے. کوئی آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں لگا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے 4 دن پہلے نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ عوام کے پاس جانا ہوگا، ہر ملکی مسائل کا حل عوام کے پاس ہے، عوام کے پاس جائیں، فریش مینڈیٹ ہو اور الیکشن ہو. یہ بات انہوں نے ایک ریمارکس میں دی تھی. اب رجسٹرار صاحب کا فوراً وہ درخواست وصول کرنا، رجسٹرار صاحب کا اس پر اعتراض نہ لگانا، رجسٹرار صاحب کا اس کو نمبر الاٹ کر دینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو خود دیکھنا چاہتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے یا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اور تل گئے ہیں یہ آئین توڑنے کے لیے، آئین کی دھجیاں اڑانے کے لیے. مزید پہلے بھی آئین کے پلے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، مزید جو بچ گیا ہے اس کا بھی یہ خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں. یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی پتہ ہے. بہرحال ایک تو ان کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہوئی، اور اس درخواست میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے کہ یہ متفرق درخواست ہے، ارلی ہیئرنگ کی ہے، اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ کل ہی 15 فروری کو ہی ہمارا کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. سپریم کورٹ سے یہ التجا کی گئی ہے کہ گورنر اور الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دیا جائے. کہا ہے کہ سپریم کورٹ حکم دے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا یہ ضروری ہے. شعیب شاہین صاحب نے یہ درخواست دائر کی ہے. دونوں صوبائی چیف سیکرٹریز کو بھی فریق بنایا گیا ہے، وفاق کو بھی فریق بنایا گیا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے. اب ایک تو یہ درخواست جو مین پٹیشن ہے وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں لگا، بلکہ اس کو نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رجسٹرار صاحب نے اس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے، اور پھر یہ آگے ڈائریکٹ عدالت میں لگے گی. ساتھ جو انٹرم ایک درخواست دی گئی ہے، متفرق درخواست، وہ ارلی ہیئرنگ کی ہے کہ کل ہی 15 فروری کو یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے. میرا ماننا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو دیکھے گی اور آخری فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گی، اور یہ تمام الیکشن اکٹھے ہی ہوں گے. اس میں وہ معاملہ 90 دن سے آگے آئین کے تحت تو نہیں لے کے جا سکتے. کوئی نظریہ ضرورت نکالا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جائے گا، وہیں سے فائنلٹی اٹین کرے گا. قوم بھی دیکھ لے گی کہ یہ نظریہ ضرورت سامنے آتا ہے یا آئین سامنے آتا ہے. اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.